رانی میں بھی نقل کیا گیا، مسند امام احمد میں بھی نقل کیا گیا، اس کو صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا گیا۔ روایت بڑی پیاری ہے، غور سے سنیے گا۔ حضور علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، خوشبو، مہکی مہکی خوشبو، پوری جنت ہی خوشبودار ہے، لیکن کچھ خوشبوئیں الگ الگ ہوں گی جو امتیاز رکھتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جنت کے ہر پھل میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ الگ ذائقہ جدا ہوگا، اور انسان ان تمام ذائقوں کو محسوس بھی کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ اب سنیے، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضور فرما رہے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں جو کنگھی خادمہ کرتی تھی، یہ اس کے محل کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ معراج کی رات کی بات ہے۔ کہتے ہیں جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی، اس خادمہ کے محل کی خوشبو آپ تک آ رہی ہے۔ وہ واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ معراج کی رات رب عز و جل فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خادمہ کو یہ عزت عطا کرے کہ اس کے محل کی خوشبو اس بزم کا، یہ سمجھ لیں نچوڑ ہے جو معراج میں اللہ کے محبوب نے نشانیاں دیکھیں، اس میں بہت بڑی نشانی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب کنگھی گری تو وہ خادمہ بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیتی ہے۔ اونچا کہے نا سبحان اللہ۔ آج کی رات تو ہے ہی سبحان اللہ کہنے کی رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اب جنت میں حضور یہ خوشبوئیں دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، نظارے کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تو کیوں نہ ایک خوبصورت نعرہ بھی ہو جائے، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بزرگوں برتر اللہ رب العالمین جس نے اپنے محبوب کو یہ نظارے دکھائے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی کو اٹھا لیا تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے، کیا میرے باپ فرعون کے علاوہ تمہارا کوئی اللہ ہے جس کا نام لے کے اٹھا رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، خادمہ نے کہا، نوکرانی نے کہا، ہاں میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی اللہ ہے، جو تیرا بھی اللہ ہے، جو تیرے باپ فرعون کا بھی اللہ ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے، ارے ایمان اپنی تمام تر ترقیوں کے ساتھ انسان کے دل میں جا گزی ہوتا ہے یہ بات سن کے کہ آج کا انسان غم سے ڈر جاتا ہے، درد سے ڈر جاتا ہے، دکھ سے ڈر جاتا ہے، مصیبت سے ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ قدم پیچھے کر لیتا ہے۔ ارے مومن نہ حالات سے ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے۔ جب رب کا نام لے لیا، عرش کے مالک کا نام لے لیا، آسمانوں کو بنانے والے کا نام لے لیا، زمین کا بچھونا بچھانے والے کا نام لے لیا تو بس لے لیا۔ اب گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، نہ سر رب کے دربار سے اٹھے گا، نہ دل رب کے دربار سے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو یہ معراج کی رات ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جو نبی پاک اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، رب دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ تو ہماری نوکرانی ہے اور تو یہ بہت بڑی بات کر رہی ہے، میرے باپ کے سامنے زمانہ جھکتا ہے، میرے باپ کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کو رب اور اللہ مانتے ہیں، اور تم نے یہ توہین کر دی ہے، میں تمہاری شکایت اپنے باپ کو لگا دوں گی۔ وہ خاتون کہتی ہے، میں نے رب کو دل سے مانا ہے، تم نے شکایت لگانی ہے تو لگا دے، میرا اللہ تو وہی
وہی ہے جو میرا بھی ہے، جو تیرا بھی ہے، جو فرعون کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرعون کے پاس بیٹی جاتی ہے اور کہتی ہے ہماری خادمہ نے یہ بات کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون کہتا ہے اس کو بلایا جائے۔ وہ نوکرانی، وہ خادمہ حاضر ہوتی ہے۔ فرعون کہتا ہے یہ بات تم نے کہی ہے؟ کہا کہی ہے، ہوش و حواس سے کہی ہے۔ کہا ہاں ہوش و حواس سے کہی ہے کہ میرا رب وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیری بیٹی کا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ فرعون کہتا ہے یہ جو پیتل کی دیگ ہے، پیتل کی ایک گائے بنی ہوئی تھی دیگ نما، اس میں تیل ڈالا جائے، نیچے آگ جلائی جائے، آگ کو جلایا گیا، تیل کھولنے لگا۔ اب وہ فرعون کہتا ہے اس خاتون کو اپنے تمام بچوں کے ساتھ حاضر کیا جائے۔ اے میرے مسلمان دوستو، اے دھوپ کی تپش سے ڈر جانے والے دوستو، اے بچہ گود میں ہے، باقی بچے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ماں کی ممتا وہ ممتا ہے جو بچے کے پیر میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتی، ماں کی ممتا وہ ممتا ہے جو بچے کے پیٹ کا درد برداشت نہیں کر سکتی، آنکھ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، بھوک برداشت نہیں کر سکتی، پیاس برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن جب رب کی بات آتی ہے تو پھر مائیں اپنے بچے بھی پیش کر دیتی ہیں۔ اللہ جب رب کی بات آتی ہے، جب رب کی محبت آتی ہے تو پھر دنیا سامنے کچھ نہیں نظر آتا۔ اس خاتون کو پیش کیا گیا اور فرعون نے کہا اے خاتون، اب فیصلہ بدل سکتی ہو تو بدل لو، مجھے سجدہ کر دو اور تم جو ہے مجھے رب مان لو، اللہ مان لو، نہیں تو میں تمہیں بھی جلا دوں گا، تمہارے بچوں کو بھی جلا دوں گا، یہ کھولتے تیل میں تمہاری ہڈیاں بھی جو ہے نا وہ مسل جائیں گی۔ وہ خاتون کہتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اتنی سی وصیت ہے، جب ہم جل کے جسم، جگر، دل، گوشت، چمڑی سب جل جائے اور یہ تیل ہڈیاں بچا دینا، تو مجھ ماں کے ساتھ بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے کپڑے میں باندھ کے کہیں ڈال دینا۔ ماں کا پیار دیکھیں کہ میرے بچوں کی اور میری ہڈیاں اکٹھی رکھنا۔ فرعون کہتا ہے تمہارے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک بیٹے کو آگ میں اس تیل میں ڈال دیا گیا، ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ جل گیا، چمڑی جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ دوسرا بھی ڈال دیا، سب بچے جب ڈال دیے تو دودھ پیتا بچہ بچا۔ اللہ، دودھ پیتا بچہ۔ ظاہر سی بات ہے ماں کی ممتا ہے، تھوڑی سی گھبرائی اور اس دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ کتنی بڑی نشانی ہے، بولنا شروع کر دیا، دودھ پیتا بچہ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دودھ پیتا بچہ بولنے لگ گیا اور کہنے لگا ماں گھبرا نہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جا کہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب آخرت کا عذاب ہے، مجھے سرخرو ہونے دے، مجھے ڈال دے، گھبرا مت، اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتے بچے کو بھی ڈال دیا۔ وہ خاتون خود بھی جو ہے اس آگ کے اندر، اس تیل کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا، وہ جل گئے، ہڈیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ معراج کی رات حضور جان عالم، فخر عالم، محبوب عالم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اس خوشبو کو پاتے ہیں تو جبرائیل عرض کرتے ہیں اے محبوب خدا، یہ اس محل سے خوشبو آ رہی ہے جس محل میں وہ عورت رہتی ہے، اس کے بچے رہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رب کے نام پہ قربان کر دیا۔ زندگی کو مہکانا چاہتے ہو